نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں چاند دیکھنے کے حوالے سے، اور ان کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آپ ان تمام تعبیروں کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اینڈ تک، آخر تک ویڈیو لازمی دیکھیں، اور ساتھ ساتھ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو ہمارا نیا اپڈیٹ ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں چاند بادشاہ کا وزیر ہے۔ اگر دیکھے کس نے چاند کو پکڑا ہے یا اس کو اپنے ملکیت میں دیکھا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقروب ہوگا یا وزیر بنے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، دلیل ہے کہ وزیر سے جھگڑا کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کی جگہ پر مقیم ہوا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند کا نور لیا ہے، دلیل ہے کہ وزارت پائے گا۔ اور اسی طرح اگر دیکھیے کہ اس نے آسمان کو چاند پکڑا ہے اور نور و شعاع نہیں رکھتا ہے اور تاریک و تیرہ بھی نہیں ہے، دلیل ہے کہ غموں سے نجات پائے گا۔ اور اگر دیکھیے کہ چاند تیر و تاریک ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر کسی کام کے باعث اس کا محتاج ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ چاند خواب میں خاص کر اگر چودھویں کا ہے تو بادشاہ کو دیکھنا ہے۔ اگر دیکھے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، دلیل ہے کہ بادشاہ وزیر ہلاک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، دلیل ہے کہ لوگ اس پر فریاد کریں گے اور اپنا انصاف چاہیں گے اور وہ شخص ولایت بھی پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ دو چاند آپس میں لڑتے ہیں، دلیل ہے کہ دو بادشاہ آپس میں جنگ کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ان میں سے ایک کو گر پارا ہو گیا، دلیل ہے کہ دو بادشاہ میں سے ایک گرے گا۔ اسی طرح حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ چاند اس کے ہاتھ یا گود میں پکڑا ہے، دلیل ہے کہ عورت کرے گا۔ اور اگر پہلی چاند گرے تو دلیل ہے کہ وہ عورت اس سے اصل و نسب میں کم درجہ کی ہے۔ اور اگر چاند آدھا ہے، دلیل ہے کہ عورت اس کا اصل مولا زاد ہوگا۔ اور اگر چودھویں کا چاند ہے، دلیل ہے کہ چودھویں کا جو رات کا جو چاند ہے وہ دیکھے، دلیل ہے کہ وہ عورت اصل نسب اس سے بہتر ہوگی۔ اور اگر یہ خواب عورت دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی صفت کا شوہر کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند پاکیزہ اور روشن ہے اور اس کے گھر میں آ کر اتارا ہے، دلیل ہے کہ اس گھر میں عورت کرے گا اور اس سے منفعت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کسی چیز نے چاند کو ڈھانپا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر متغیر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند کو گرن لگا ہے، دلیل ہے کہ وزیر کا حال بد ہوگا اور معزول ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی جگہ پر چودھویں کا چاند روشن دیکھیں تو اس کا نور اس کے گھر کے مقابلے میں چمکتا ہے، دلیل ہے کہ اس گھر والوں بادشاہ وزیر سے خیر و منفعت دیکھے گی۔ اور اگر چودھویں کے چاند کو تاریک دیکھے، دلیل ہے کہ اس کو رنج و نفرت حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند اپنے مطلع سے نکلا ہے لیکن شروع ماہ میں اس کا نور زیادہ ہوا ہے یا بدر ہو گیا، دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا یا جو بادشاہ یا وزیر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند اپنی جگہ سے نکلا ہے، دلیل ہے کہ اس کا یہاں فرزند آئے گا یا اس کو کوئی مشکل کام پڑے گا اور لوگوں کو اس سے غم پہنچے گی۔ اور بعض اہل تعبیری نے بیان کیا کہ اگر کوئی خواب میں چاند دیکھے، دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور چاند کا نور زیادہ دیکھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چاند کا نور زیادہ دیکھے، دلیل کس کے لڑکے کی زندگی دراز ہوگی۔ اور اگر چودھویں کا چاند دیکھے، دلیل ہے کہ اس کی عمر درمیانی درجے کی ہوگی۔ اور اگر چاند نقصان میں دیکھے، دلیل ہے کہ بادشاہ وزیر خدمت میں مشغول ہوگا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ چاند کے ہاتھ میں پکڑا ہے یا چاند اس کو گود میں آیا ہے، دلیل ہے کہ اس کے ہاں عالم اور دانا فرزند پیدا ہوگا۔ اور اگر یہی خواب کوئی بادشاہ کا مقروب دیکھے، دلیل ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند اور سورج اور تمام ستاروں کو پکڑا ہے اور سب ہی تیرہ و سیاہ ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب ہلاک ہوگا۔ اور اگر پارسا ہے تو غم میں پڑے گا یا بیمار ہوگا، اور اگر آخر میں وہ شفا پائے گا۔ اسی طرح حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خواب میں چاند دیکھنا
17 وجوہ پر ہے۔ نمبر 1 بادشاہ، نمبر 2 وزیر، نمبر 3 مصاحب، نمبر 4 رئیس، نمبر 5 شرف اور مرتبہ، نمبر 6 دوست، نمبر 7 کنیز عورات، نمبر 8 غلام خادم، نمبر 9 بیہودہ کلام، نمبر 10 والی، نمبر 11 عالم مفسد، نمبر 12 بزرگ سردار، نمبر 13 باپ، نمبر 14 ماں، نمبر 15 عورت، نمبر 16 فرزند، نمبر 17 بزرگواری۔ تو آخر پہ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو ہمارا نیا اپڈیٹ ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کو خوش اور آباد رکھے، سلامت رہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ کو خوش اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں آسانی فرما دے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام دعاؤں اور حاجات قبول فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔